بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی۔ نقوی صاحب، جیسے جیسے الیکشنز قریب آ رہے ہیں ویسے ویسے ہی بڑی دلچسپ خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ پہلے تو بتائیں کہ یہ اسد عمر نے کس چکر میں پارٹی چھوڑنے کا ٹویٹ کیا ہے، اور دوسرا میاں نواز شریف کے کیا حالات چل رہے ہیں؟ دیکھیں، میاں صاحب کا تو جو ہے وہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا، اچھا، اور وہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے کے بعد ایک انتہائی اہم شخصیت جو میاں صاحب کے لیے جنہوں نے میاں صاحب کا جینا عذاب کیا ہوا تھا، اچھا، ان کی پراسرار گمشدگی ہوئی ہے۔ اچھا، میں پاکستان تحریک انصاف کے کسی لیڈر کی بات نہیں کر رہا، ان کی گمشدگی ہوئی ہے اور وہ چند روز سے لاپتہ ہے جی، اور ان کی یہ جو پراسرار گمشدگی ہے یہ معنی خیز ہے۔ ویسے تو کوئی بندہ اپنے کام سے چھٹی لے سکتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ ظاہر ہے کہ ایک لمبے وقت کام کرنے کے بعد ہر بندے کو، ہر انسان کو بریک کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن بریک جو ہے وہ اس وقت میں جب آپ کی بہت زیادہ ضرورت ہو، اس وقت آپ بریک لیں تو پھر لگتا ہے کہ کچھ آپ گڑبڑ کا جو مقصد تھا، جو آپ کا ٹاسک تھا، وہ شاید پورا ہو گیا کہ ادھر میاں صاحب کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا اور ادھر آپ نے اپنا کام کرنا چھوڑ دیا۔ شاید آپ کی ذمہ داری یہی تھی کہ میاں صاحب کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنا، صحیح، تو جاب ویل ڈن ہو گئی ہے فیصل واوڈا صاحب کی۔ اچھا، وہ کیا ایگزیکٹلی معاملہ ہوا اس کے اوپر بات کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ آج جب ہم بات کر رہے ہیں، آج شام کو ہی ان کی گمشدگی ختم ہو جائے، وہ دوبارہ سے آپ کو منظر عام پہ نظر آئے۔ ایز وی اسپیک رائٹ ناؤ، کوئی 5 یا 6 دن پہلے آپ جا کے فیصل، اب بڑا آسان ہے کسی بھی شخص کو سرچ کرنا نا کہ وہ کیا اس کی ایکٹیویٹی اور سوشل میڈیا پہ اور مین اسٹریم میڈیا پہ پریزنس کیا ہے، کیونکہ تمام مین اسٹریم میڈیا کے اپنے ڈیجیٹل چینلز موجود ہیں۔ آپ جائیں فیصل واوڈا لکھیں اور لکھ کے جناب یوٹیوب کے اوپر جو اس کی سرچ کا کرائیٹیریا ہے اس میں ویڈیوز جو ہے وہ بائی اپلوڈ ڈیٹ سرچ کر لیں تو آپ کو آخری ویڈیو ملے گی کوئی 5-6 دن پہلے کی۔ صحیح، اچھا، میں کیونکہ رات کا یہ وقت تھا میں اس کے اوپر زیادہ کوئی تحقیق نہیں کر سکا، لیکن ان کی جو پراسرار گمشدگی ہے نا 5-6 دن سے 7 دن سے، آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ واوڈا صاحب کی آپ بات سنیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ معاملات میاں صاحب کے کہاں چل رہے ہیں، کیونکہ وہ گزشتہ 4-6 مہینے سے انہوں نے پہلے تو ظاہر ہے کہ توپوں کا تمام تر رخ وہ تھا عمران خان کی طرف اور پی ٹی آئی کی طرف، جی، پھر انہوں نے اپنے توپوں کا رخ کر لیا میاں صاحب کی طرف کہ پاکستان اور ریاست ان جمہوری جنازوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، ان کے یہ جرائم ہیں، یہ جرائم ہیں، عمران خان کا جو جرم ہے وہی جرم ان کا بھی ہے، تو عمران خان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو ان کے ساتھ کیوں نہیں ہوگا، ان کو اقتدار میں کیسے آنے دیں گے، نئے چہرے سامنے آنے چاہیے۔ انہوں نے جو پریڈکشنز کیں واوڈا صاحب نے وہ پوری ہوتی گئیں۔ انہوں نے پنجاب کے الیکشنز کے حوالے سے، کے پی کے الیکشنز کے حوالے سے، عمران خان کے جیل جانے کے حوالے سے، نااہلی کے حوالے سے، سزا کے حوالے سے، تقریباً ہر فیض وہ آباد چیز، دھرنا کیس کے ایون سماعت کے حوالے سے جو تاریخ دی اسی پر ہوا۔ وہ سارا کچھ جو پریڈکٹ کرتے رہے وہ ہوتا رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہیں تو انفارمڈ آدمی، ویل انفارم، یا وہ وہاں پہ بیٹھتے ہیں جہاں پر ڈیسیجن ہوتے ہیں، یا ڈیسیجن میکنگ جو سرکل ہے اس کے ساتھ وہ بڑا قریب ہے، اس وجہ سے وہ انفارمڈ آدمی ہے۔ تو ایسا کیا ہوا کہ میاں صاحب نے آخر کچھ تو ایسا کیا کہ ان کے راستے میں کچھ جو حائل رکاوٹیں ہیں وہ کس طریقے سے دور ہو رہی ہیں، وہ ہوا ہے سافٹ ویئر اپڈیٹ۔ سافٹ ویئر ایسے اپڈیٹ ہوا ہے، اور میں آتا ہوں کیونکہ انکشافات جو اسد عمر اور فواد چودھری کے متعلق کی ہیں جی، وہ کیے شیر افضل مروت صاحب نے، کہ شیر افضل مروت صاحب نے عمران خان سے ہونے والی کچھ گفتگو پہلی مرتبہ منظر عام پہ رکھی ہے جو اسد عمر اور فواد چودھری کے متعلق تھی، صحیح، وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ اور اسد عمر نے جن حالات میں پارٹی چھوڑی ہے، کیا کہہ کر چھوڑی ہے، کیا کہہ کر انہوں نے علیحدگی اختیار کی تھی، وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ رائٹ، لیکن میاں صاحب نے کیا کیا؟ میاں صاحب نے یہ کیا کہ مریم نواز صاحبہ نے اقتدار میں آنے کا اور اپنے لیے فیوریبل انوائرمنٹ کیسے کریٹ ہوتی ہے اس کا ایک طریقہ خود فارمولا بتایا تھا ٹی وی اسکرین کے اوپر۔ بالکل، غالباً ندیم ملک کا شو تھا، اس کا ایک کلپ میں آپ کو سنوا دیتا ہوں، پھر بتاتا ہوں میاں صاحب نے کیا کیا ہے۔ وہ راستہ مجھے آتا ہے، وہ راستہ بہت سارے لوگ آج بھی لیتے ہیں، اور وہ راستہ بہت آسان ہے۔ اس میں صرف آپ کو ہاتھ جوڑنے پڑتے ہیں، اس میں صرف آپ کو اپنی سیلف رسپیکٹ قربان کرنی پڑتی ہے، اس میں صرف آپ کو جوتے صاف کرنے پڑتے ہیں، اور وہ آسان راستہ ہے، وہ مجھے بھی آتا ہے، بہت اچھے طریقے سے آتا ہے، وہ راستہ مجھے آتا ہے۔ تو یہ انہوں نے راستہ بتایا تھا کہ یہ راستہ ہے، جوتے صاف کرنے پڑتے ہیں، ہاتھ جوڑنے پڑتے ہیں، تو اس سے پھر آپ کی چیزیں جو ہیں وہ صاف ہو جاتی ہیں، راستہ یہ بن جاتا جوتوں ہے۔ کے بجائے تو ٹوائلٹ صاف کرتی رہے گی۔
تو وہ خیر انہوں نے اپنے انٹرویو میں تذکرہ کیا تھا. اب جو میاں صاحب نے کیا ہے نا ایگزیکٹلی وہ وہی راستہ اختیار کیا ہے. میاں صاحب نے جب نون لیگ نے یہ پریس کانفرنسز کرنا شروع کی تھی نا کہ ہم تو بہت مقبول ہیں, ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے, ہم کسی کو ساتھ نہیں لے کر چلیں گے, یہ ڈیولپمنٹ ہوئی کیا ہے. دیکھیں میاں صاحب کو ان کے مشیروں نے, اور وہ ظاہر ہے کہ حالات بھی دیکھتے ہیں, معاملات کی نزاکت کو بھی سمجھتے ہیں, ایک گھاگ سیاستدان تو ہیں, سروائیور ہیں پاکستان کی سیاست کے, کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد اسٹیبلشمنٹ کی گود میں چڑھنے پھر اترنے پھر چڑھنے پھر اترنے پھر چڑھنے پھر اترنے کے بعد بھی وہ اس سٹیج پر نہیں پہنچے جہاں پر عمران خان پہنچ گئے. تو ان کو گر آتا ہے نا, فن آتا ہے کہ گریبان کب پکڑنے اور پاؤں کب پکڑنے. بالکل صحیح. تو وہ انہوں نے جو دعوے کیے تھے ان کو ایک بات سمجھ آ گئی تھی, ان کو یہ سمجھ آئی تھی کہ 9 مئی کے بعد اب اسٹیبلشمنٹ کی نیچرل چوائسوں میں, یہ بات خواجہ آصف نے ٹی وی کے اوپر بھی کی, جی وی آر دی الٹیمیٹ چوائس, وی آر دی نیچرل چوائس, کہ جب عمران خان کا پتہ ان کے مطابق صاف ہو گیا اور عمران خان کے نام کے سامنے بڑا سا کاٹا لگ گیا, ریڈ کراس لگ گیا, ریڈ بیریئر لگ گیا, تو اب پیپلز پارٹی کے پاس تو کینڈیڈیٹ بھی نہیں ہے کھڑا کرنے کے لیے. ہمارے پاس چلو مقبولیت نہ ہو, کینڈیڈیٹ تو ہے نا پنجاب میں تو ہے نا, اور قبولیت بھی ہے. تو وہ اس زوم میں آگے کہ اب مرتے کیا نہ کرتے ہمیں تشتری میں رکھ کے اقتدار سونپ دیا جائے گا اور ہم اقتدار کے ایوانوں میں جگمگائیں گے چوتھے وزیر اعظم کے طور پہ. اتنے لائق لوگ ہیں یہ. اس وجہ سے جب میاں صاحب پہلے دبئی آ کر بیٹھے اور ادھر سے آصف زرداری گئے, وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات کر رہے تھے, ان کو دھتکار دیا گیا. پنجاب میں ان کو استحکام پاکستان پارٹی کے کینڈیڈیٹس نہیں لینے دیے گئے, ان کے ساتھ اپنا ایک وائبل فارمولا نہیں بنا سکے. پھر اگلا نمبر آیا استحکام پاکستان پارٹی کے لوگوں نے جا کے, کوئی جہانگیر ترین کی کوئی سنا خفیہ مصروفیات تھی لندن میں, پھر اون چودھری کی دبئی میں ملاقاتیں تھیں, وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی 30 35 36 سیٹیں جو ہیں ان کے اوپر ایڈجسٹمنٹ کر لیں ہمارے ساتھ, ان کو بھی دھتکار دیا. تو میاں نواز شریف آ کے بیٹھ گئے. اب فیصل وافدہ نے یہاں سے بمباری شروع کی ہوئی تھی, ادھر نواز شریف صاحب نے وہ راستہ اپنایا, ایم کیو ایم کو گلے لگایا. وہ جو کہتے تھے کہ ہمیں کسی انتخابی اتحاد کی ضرورت نہیں, ہر حلقے پہ شیر دھاڑے گا, ہر سیٹ کے اوپر نون لیگ کا امیدوار کھڑا کریں گے, اپنا دیرینہ سیاسی کارکن کھڑا کریں گے. تو میاں صاحب نے جیسے ہی آج سے 1 ہفتہ یا 5 دن 6 دن 7 دن پہلے یہ سگنلز دینا شروع کیے, ایم کیو ایم کو بلا لیا, شہباز شریف کے رابطے کو لشکری رئیسانی آ رہے ہیں, باپ کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں, باقی جماعتوں کے اور استحکام پاکستان پارٹی کے حوالے سے باقیوں کے حوالے سے بھی کچھ شنید ہے کہ کچھ نہ کچھ چیزیں موو کر رہی ہیں. تو ساتھ ہی وافدہ صاحب جو ہیں وہ ہو گیا, کس ریزن سے ہوئے ہیں بھائی, لیکن آپ کا جو ٹاسک تھا, جو اصل آپ کام کر رہے تھے, وہ کرتے کرتے آپ اچانک رک جائیں تو یا تو, کیونکہ یہ ہمیں پتہ ہے کہ نون لیگ جو ہے نہ صرف یہ کہ عطا تارڑ سمیت عظمہ بخاری سمیت بڑے بڑے ان کے لوگ جو بیٹھ کر باقی لوگوں کے اوپر چڑھائی کر دیتے ہیں جیسے ہی نون لیگ پہ تنقید شروع, فیصل وافدہ کے سامنے بھیگی بلی بن کے یہ بیٹھے ہوتے تھے اور فیصل وافدہ کے سامنے چوں نہیں کرتے تھے نون لیگ کے لوگ کہ یار اگر اسے ہٹ کر دیا تو کہیں ڈائریکٹ باس کام نہ جو ہے نا ہمارا خراب ہو جائے. تو وہ تو نہیں کرتے تھے. پھر اب فیصل وافدہ جو ہیں وہ دیکھیں کہ کب وہ ری سرفیس ہوتے ہیں, کب میاں صاحب کچھ کرتے ہیں اور کب فیصل وافدہ جو ہے وہ سامنے آتے ہیں. یہ تو ہو گیا جناب وہ معاملہ. اب اسد عمر صاحب جو ہیں انہوں نے بہت سارے لوگ بڑی تنقید بھی کر رہے ہیں, کچھ لوگ اور اپنے اپنے تبصرے چل رہے ہیں. دیکھیں اسد عمر صاحب کے اوپر ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کے اوپر اوور آل ایک دباؤ اور وہ سب کچھ تو ہے. اسد عمر صاحب کے حوالے سے وہ گرفتار ہوئے نہیں, وہ چند لمحوں کے لیے بیچ میں ہوا تھا, درمیان میں سائفر والی گرفتاریاں جب پڑی تھیں. اچھا, کیا اسد عمر صاحب کے ہاں کوئی ریڈ ہوا؟ اسد عمر صاحب کو کوئی صعوبت برداشت کرنی پڑی؟ بالکل نہیں, لیکن اوور آل پریشر تو ہوتا ہے. دیکھیں اسد عمر صاحب جب آئے نا, پریشر کیا ہوتا ہے یار ایک فضا بنی ہوئی ہوتی ہے نا جس میں آپ انجوائے کر رہے ہیں. ہاں تو وہ اپنے اپنے تھریش ہولڈ ہوتا ہے نا. ہاں یہ آپ نے بالکل ٹھیک ہے. ہر ایک کا اپنا صبر کا ایک پیمانہ ہوتا ہے, ان کا اتنا سا پیمانہ تھا, اب کیا کریں. وہ جو اسد عمر صاحب جب آئے تھے نا, انہوں نے پریس کانفرنس کی پریس کلب میں اس پریس کانفرنس میں موجود تھا, سوال بھی کیا تھا, ان سے گفتگو بھی ہوئی تھی, ان کے ساتھ پھر ایک ٹاک بھی کی تھی, کچھ سوالات وہ پھر چلے بھی تھے بہت زیادہ. جی
اسد عمر صاحب نے کہا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے 5 جو ہیں وہ میجر سٹیک ہولڈرز ہیں. ایک ہے فوج جس کے اس وقت یہ حالات چل رہے ہیں. ایک ہے عدلیہ، اس وقت امرتا بندیال چیف جسٹس تھے، ان کے اس طرح کے ماٹھے حالات چل رہے ہیں. ایک ہے عمران خان اور پی ٹی آئی، ان کے اس طرح سے ماٹھے حالات چل رہے ہیں. ایک ہے پی ڈی ایم اور اس میں شامل تمام جماعتیں، ان کے اس طریقے سے برے حالات چل رہے ہیں. اور ایک ہے عوام پاکستان اور ان کے ساتھ مہنگائی فلانا فلانا، اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ میں اس ایکسٹریم جو میری پوزیشن ہے، جو میں کردار ادا کرنا چاہتا ہوں، وہ میں سیکرٹری جنرل رہتے ہوئے مجھے کچھ اور جو ہے وہ لینی پڑے گی پوزیشن، تو میں وہاں سے سٹیپ ڈاؤن کر رہا ہوں. لیکن نہ میں سیاست چھوڑ رہا ہوں، نہ میں پی ٹی آئی چھوڑ رہا ہوں، میں ان کے ساتھ چلوں گا اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ڈائیلاگ ہو جائے. صحیح. اب فرینکلی اسپیکنگ ایک ریزنیبل بات تھی کہ آپ معاملہ ڈائیلاگ کی طرف لے کے جائیں، اس معاملے کو سیٹل کریں. پھر اسد عمر صاحب نے یہ ٹویٹ کیا گزشتہ روز، اور انہوں نے ٹویٹ میں فرمایا کہ 1 دہائی سے زیادہ عوامی زندگی کے بعد میں نے سیاست کو مکمل طور پر چھوڑنے کا فیصلہ کیا. جیسا کہ میں پہلے بھی عوامی سطح پر کہہ چکا ہوں کہ میں ریاستی اداروں کے ساتھ تصادم کی پالیسی سے متفق نہیں ہوں، اور ایسی پالیسی ریاستی اداروں کے ساتھ شدید ٹکراؤ کا باعث بنی ہے جو کہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے. پی ٹی آئی کی بنیادی رکنیت سے استعفیٰ دے رہا ہوں. میں ان تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے عوامی زندگی میں میرا ساتھ دیا. خاص طور پر میں NA54 کی ٹیم اور ووٹرز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے مجھے 2 بار منتخب کیا جس حلقے، اور میں نے اس حلقے کی خدمت کرنے کی بھرپور کوشش کی. اللہ پاک پاکستانی قوم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے. ان کے حلقے میں سارا کام کرتے تھے علی نواز اعوان، ساری محنت وہ کرتے تھے، یہ صرف مزے لیتے تھے بھائی جان. کیونکہ میں تو آپ کو اچھا پتا نہیں، ایز اے سیکرٹری جنرل یار وہ اور بھی بہت وہ اور کچھ کرتے تھے، لیکن یہ حلقے والی بات سے میں متفق نہیں ہوں. اسلام آباد کے لوگ جانتے ہیں علی نواز اعوان ہر اس جگہ پر کام کر رہا تھا جہاں پہ جہاں پہ کانسٹیچوئنسی پالیٹکس وہ والی ہے نا کہ لوگوں کے جہاں اسد عمر کا حق تھا نا، وہاں علی نواز اعوان ہوتا تھا. کہ لوگوں کے دکھ میں، خوشی میں، غم میں ڈیولپمنٹ پروجیکٹ از ایون، تو وہ تو جتنی ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی ساری اسی نے. وہ تو سارا ظاہر ہے کہ وہ کانسٹیچوئنسی صرف انہوں نے اس حلقے کو استعمال کیا تھا فور پارلیمنٹ. اچھا نہیں، دیکھیں اب اسد عمر صاحب جو ہیں، دیکھیں انہوں نے پارٹی کیوں نہیں چھوڑی تھی، پہلا سوال. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسد عمر صاحب ان لوگوں میں شامل تھے جن لوگوں کے نام عمران خان کے مائنس ہونے کی صورت میں قرعہ نکل سکتا تھا. اگر عمران خان ریڈی ہو جاتے، وہ 2 نام آپ کو پتہ ہے کن کے آئے تھے، تو جو سٹال وارڈز تھے جی ان میں ایک اسد عمر بھی تھے کہ اگر میں بالکل ہی چھوڑ دوں گا تو ہو سکتا ہے کہ اگر میری تاج پوشی ہونی ہے اس پارٹی میں تو وہ نہ ہو پائے. ایک یہ وجہ ہو سکتی ہے. عمران خان نے خود 2 نام بتا دیے تھے، ایک میں تو پرویز ہٹک چلے گئے، دوسرے مراد صحیح تھا. اچھا ایک تو انہوں نے اس وجہ سے اس وقت نہیں، میں جس وقت کی بات کر رہا ہوں جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس وقت تو ظاہر ہے کہ فضا ابھی بن رہی تھی نا کہ ابھی حصے وکھرے ہوں گے. پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے وہ 2nd ٹیئر میں سے کسی کو بھی سونپی جا سکتی ہے جو سینئر 5 6 8 لوگ ہیں، یا ان کی ایک کمیٹی بن سکتی ہے. تو اسد عمر اس کے امیدوار تو تھے بالکل، لیکن انہوں نے دونوں سائڈیں چیزیں پوری رکھنی تھیں. اب اسد عمر صاحب نے اس وقت نہیں چھوڑی، لیکن اب جو شیر افضل مروت صاحب ہیں وہ ہم نیوز میں مونا عالم کے شو میں بیٹھے ہوئے تھے، صحیح، انہوں نے اسد عمر کے اور فواد چودھری کے حوالے سے کچھ بات بتائی. فواد چودھری والے اینڈ کی تو میں تصدیق کر سکتا ہوں، یہ خبر ہمارے علم میں تھی، ہم نے تذکرہ بھی کیا تھا، ہم نے بریک کی تھی ABN پر، یہ اور مسرت چیمہ صاحبہ کے بارے میں سیم خبر آئی کہ وہ جناب انہوں نے دوبارہ سے اپروچ کیا. لیکن ان کے اپروچ کرنے کی کہانی اور کچھ اور لوگوں کی وہ بڑی دلچسپ ہے. شیر افضل مردت نے کیا کہا یہ ذرا سنیں. آپ پلہ تو نہیں جھاڑ سکتے نا، غلط پالیسی، ریاست کے ساتھ تصادم، اداروں کے ساتھ تصادم. اسد عمر صاحب تک اگر چھوڑ گئے ہیں تو پھر آپ فورس یا انڈر ڈیوریس یہ تو ایک بات چلے کر رہے ہیں، لیکن پالیسی کی اپنی اوپر بھی تو بات کی جائے. اسد عمر صاحب کے حوالے سے 2 میری چونکہ پرسنل ایک انٹریکشنز ہیں. ایک اسد عمر صاحب کے کہنے پہ میں نے چیئرمین PTI عمران خان صاحب کے پاس زمان پارک جا کے ان کو ریکویسٹ کی کہ جو انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی اسد عمر صاحب اس کو ریگریٹ کر رہے ہیں اور وہ PTI میں واپس آنا چاہتے ہیں.
جی میں خود مجھے میسج دیا, میں خان صاحب کے پاس لے گیا. اسد عمر صاحب نے کہا کہ وہ ریگریٹ کر رہے ہیں, ریگریٹ کر رہے ہیں, واپس آنا چاہتے ہیں, جس پہ میں نے خان صاحب کو زمان پر جا کے ریکویسٹ کی کہ جی چونکہ وہ ہمارے سیکرٹری جنرل تھے, میں ان کا ابھی تک وکیل تھا, یعنی تمام کیسز میں, اور میرے موکل رہے ہیں, اور بہت ہی ان کی ڈیسنسی, ایک ریسپیکٹفل کیریکٹر ہیں, ہمیشہ ہم نے ان کا احترام کیا ہے. خان صاحب نے اس وقت مجھے انکار کیا کہ ان کو نہیں لے واپس, کہ انہوں نے کہا کہ یہ فواد چودھری اور 4-5 اور جو کہ 9 مئی کے فوراً بعد انہوں نے پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ورکر کا حوصلہ توڑا ہے. تو اچھا, اور انہوں نے راہ کھول دی ہیں, لوگوں نے ان کا سوٹ فالو کیا ہے, تو لہٰذا میں اگری نہیں کرتا ہوں. واپس آیا 4 دن کے بعد اسد قیصر صاحب بھی ان کے لیے میرے پاس آ گئے کہ آپ دوبارہ خان صاحب کو پاس جا کے کہنا ہے. ٹھیک ہے. اسد قیصر صاحب کی ایما پہ میں دوبارہ خان صاحب کو میں نے فون کیا, میں نے کہا جی کہ میں کچھ کام کے سلسلے میں ادھر لاہور آنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا اسد عمر والی بات کے لیے آنا چاہتے ہو تو نہ آؤ. یہ بہت اہم انکشاف ہے. میں دوبارہ چلا گیا خان صاحب کے پاس. اچھا, دوبارہ میں نے ان کو ریکویسٹ کی, پھر آپ گئے. پھر اور اسد عمر صاحب چاہتے تھے کہ خان صاحب اس کو واپس لے, لیکن خان نے انکار کیا. کل میں نے ایک میڈیا ٹاکس کی ہے, خان صاحب کو 5 لوگ ہمارے پاس اور آنا چاہتے ہیں, جس میں خان صاحب نے, میں نے کہا میڈیا ٹاک میں کہ ایک شخص کو لینے سے خان نے انکار کیا. اچھا, وہ ایک شخص کون ہے آپ بتائیں گے؟ اور وہ جو ایک شخص ہے, چونکہ وہ اگر میں نے اس کا نام بتا دیا تو رہی صحیح اس کی جو تقریم ہے وہ ختم ہو جائے گی. اچھا, یہ بڑی اہم خان صاحب نے بات کر رہے ہیں. اب اسد نے اب پریکٹیکلی سپیکنگ اسد عمر صاحب کے چھوڑنے کی اور یہ ٹویٹ کرنے کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں. جی, ایک یہ کہ ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ مجھے اس پارٹی میں اور عمران خان کی نظروں میں اپنا کھویا ہوا مقام نہیں مل سکتا. آپ کو وہ ویڈیو یاد ہے جب ان کا اور خان صاحب کا تھوڑا آمنا سامنا ہائی کورٹ, عمران خان ان کی طرف دیکھا نہیں تھا. ہاں, اور یہ تھوڑا سا کھسیانی ہنسی ہنسے تھے, بڑی ظالم ویڈیو تھی وہ. اچھا, ایک یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ ان کو یہ لگا ہو کہ جناب اب آئی کین ناٹ میک مائی وے بیک ان ٹو پی ٹی آئی, یا میں اگر رہوں گا بھی تو میرا درجہ چہارم کی, درجہ پنجم کی لوگوں میں ہوگا کہ جن کو بنی گالا یا زمان ممکنہ طور پہ فیوچر میں, ابھی فی الحال تو ایسا وہ والا اسٹرکچر تو نہیں مل سکتا نا کہ میرا وہ بحال نہیں ہو سکتا. دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ بہت سارے لوگ جو پی ٹی آئی کے کھڑے ہوئے ہیں ساتھ, ان میں سے ظاہر ہے کہ اسد عمر جن عہدوں پہ کام کر چکے ہیں, جس فیملی سے وہ ہیں, جس کے وہ بیٹے ہیں, جو ان کے کولیگز ہیں, پھر جو ان کے کولیگز کے اسٹوڈنٹس ہیں, جو ان کے بھائی ہیں, اور باقی جو ڈیسیجن میکرز ہیں, اسد عمر صاحب مائٹ ہیو ریئلائزڈ اور کم ٹو نو, ان کو پتہ چل گیا ہو کہ اگر یعنی آپ کو یقین دلا دیا جائے نا کہ یار نو فیوچر ایٹ آل, لوگ بھی ووٹ آ کے دینا چاہیں گے, دیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا فار ایگزامپل, تو آپ کہتے ہیں کہ یار اب میں کیا کروں, اب بھی میں ساتھ چلوں, یا یہ جو کیسز ساتھ ساتھ لٹکے ہوئے ہیں ان کو کیا کرنا ہے, ان کا ختم کرنے کا طریقہ ہے پریس کانفرنس کر دو, لا تعلقی کا اعلان کر دو, ٹویٹ کر دو, تو جان چھڑائیے جائیے, پھر اپنا وہ اینگرو شینگرو یہ وہ پیسے کمائیں, اپنے وہ جاب شاب اور وہ سارے معاملات, بزنس یا اور دوسرے تیسرے معاملات دیکھیں. تو اسد عمر کی یہ چھوڑنے کی وجوہات ہو سکتی ہیں, لیکن ایک بات سمجھ آئی ہے اس سارے معاملے میں, اور بڑی دلچسپ جو شیر افضل مروت نے گفتگو کی ہے کہ عمران خان اب ہی کی وہ بات کر رہے ہیں کہ ایک شخص جس کو دھڑا دھڑ لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں, ایک شخص جس کے پارٹی کا پرچم اٹھانے پہ, پرنٹ کرنے پہ, بیچنے پہ, جلسہ کرنے پہ, کارنر میٹنگ کرنے پہ, ہر چیز پہ پابندی ہے, الیکشن کیمپین چلانے پہ پابندی ہے, پارٹی کا ٹکٹ ان کے نام سے جاری ہوگا یا نہیں ہوگا کلیئرٹی نہیں ہے, ان کا جو بلے کا نشان ہے وہ بیلٹ پیپر پر ہوگا, کہہ تو دیا گیا, فیصلہ بھی ہو گیا, لیکن فیصلہ محفوظ ہے, وہ کب غیر محفوظ ہو جائے کچھ نہیں پتا. اس تمام سچویشن, ورسٹ کیس سینیریو, مطلب اور کیا اس سے برا ہو, اس سچویشن میں بھی افضل مروت صاحب فرماتے ہیں کہ میں گیا, میں نے کہا یہ 5 لوگ شامل ہونا چاہتے ہیں, خان نے کہا 3 لوگ تو ہوئے بھی ہیں نا, نہیں تو خان نے کہا میں اس میں سے اس کو نہیں لوں گا. مطلب ایک وقت ہوتا ہے نا جب آپ ڈوبتے کو, جسے کہتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا, کہ ایک شخص جو ہے وہ ڈراؤننگ مین کیچز ایٹ اے اسٹرا, کہ ایک ڈوبتا ہوا شخص تنکے کو بھی اپنا آسرا اور سہارا سمجھتا ہے, اس پہ بھی ہاتھ رکھ کے سمجھتا ہے کہ میں بچ جاؤں گا. تو غالباً ابھی بھی
जेल में बैठकर अडियाला जेल में साइकिल पे एक्सरसाइज करते हुए इमरान खान ये समझते हैं कि वो डूब नहीं रहे, लिहाजा वो तिनकों को अपना सहारा नहीं बना रहे। वो कह रहे मैं इसको लूँगा और इसको मैं उनकी नहीं। लेटेस्ट स्टेटमेंट आपने सुनी ना, हलीमा खान साहिबा ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि खान साहब ने कहा है कि मुझे इस कौम की आज़ादी के लिए 100 साल भी जेल में रहना पड़े ना तो मैं झुकूंगा नहीं। अच्छा, वैसे आरिफ अलवी साहब ने जो बात की ना कि खान साहब बहुत सादा है, खान साहब को लगता था कि आइन और कानून के आइन की बालादस्ती पर यकीन था कि आइन पामाल नहीं होगा, आइन को रौंदा नहीं जाएगा। अच्छा, खान साहब ने ये जो असेंबली तोड़ने की वजह बताई ना, उनमें से एक उन्होंने कहा था कि मैंने अपनी पूरी लीगल टीम को बुला के मशवरा किया, फलां किया, तो उन्होंने मुझे कहा कि 90 दिन से आगे ये जा ही नहीं सकते आइन को रौंदे बगैर। तो खान साहब के ज़ाहिर है कि उन्होंने कहा कि उनका जो एतमाद था, बिलीफ था, वो टूटा है। हर सियासतदान का, हर पाकिस्तानी का होना चाहिए। बहरहाल ये है जनाब इस वक्त का सियासी मंजरनामा और ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं जनाब मुगल साहब। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।